اس نے ایک ہی گھر میں سارے کمالات رکھ دیے ہیں۔ کمالات کا مرکز یہ گھرانہ ہے۔ آپ کی سماعتیں بھرپور ہیں میرے ساتھ۔ اب میں اس تمہید کا حاصل جملہ کہنے جا رہا ہوں کہ یہ گھرانہ اہل بیت کا گھرانہ کمالات کا مرکز ہے، اور اس مرکز کے ظرف کو فاطمہ کہا جاتا ہے۔ سیدہ ظرف کمالات اہل بیت۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اسے شب قدر میں نازل کیا۔ وہ کیا ہے جس سے نازل کیا ہے؟ جی منزل کون ہے؟ مظروف کیا ہے؟ ظرف کون ہے؟ سیدہ فرما رہی انا لیلۃ القدر، میں شب قدر ہوں۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا پتا شب قدر کیا ہے؟ 1000 مہینوں سے افضل ہے، 1000 مہینوں سے بھاری اور ہے، 1000 مہینوں سے پر غالب ہے۔ ظرف کمالات اہل بیت کا کمال جب ظہور پاتا ہے، جب اہل بیت کا کمال ظہور پاتا ہے تو اسے محمد کہتے ہیں، جب غیبت میں جاتا ہے تو اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ میں اگر آپ کی محترم سماعتوں کے لیے ایک جملہ اور کہوں، بزرگوں سے سنا ہوا، بزرگوں کی تعلیمات سے حاصل کیا ہوا، اللہ کے صفات کا ظہور 99 نام، بزرگوں سے اجازت چاہوں، اللہ کے صفات کا ظہور 99 نام، اللہ کے صفات کی غیبت کیا ہے؟ ویسے بھی کثرت ظہور کو ہی غیبت کہا جاتا ہے۔ اہل دقت سے توجہ چاہوں گا، اور الحمدللہ سب توجہ سے سماعت کر رہے ہیں۔ کثرت ظہور کا دوسرا نام غیبت۔ بتائیے پانی زیادہ ہے یا خشکی؟ بڑی عنایت آپ نے جواب دیا، پانی زیادہ ہے نا، خشکی کم ہے۔ کثرت ظہور کس کا ہے؟ پانی کا۔ بتائیے اس کا رنگ کیا ہے؟ پانی کا رنگ کیا ہے بھائی؟ آج تک طے نہیں ہو پایا کہ پانی کا رنگ کیا ہے۔ کثرت ظہور ہے اور غیبت ہے۔ آج تک طے نہیں ہو پایا کہ پانی کا مزہ کیا ہے۔ پانی کا رنگ نیلا ہے، یہ آسمان کا عکس آ رہا ہوتا ہے، پانی کا رنگ نہیں ہے۔ پانی کا رنگ طے نہیں ہے، کثرت ظہور ہے اور غیبت ہے۔ پانی کا مزہ طے نہیں ہے، کھارا میٹھا کیا کہیں گے آپ؟ پانی کا رنگ، پانی کا مزہ طے نہیں ہے، کثرت ظہور غیبت۔ اللہ کثرت ظہور رکھتا ہے نا، کسی نے دیکھا ہے بھائی؟ وہ ذرے ذرے میں ہے نا، کہاں نہیں ہے بھائی؟ کثرت ظہور کا اتنا بڑا عنوان ہے کہ کہاں نہیں ہے، وہ ہر جگہ ہے، کثرت ظہور اور غیبت۔ جب حضرت ظہور فرمائیں گے تو مومنین کہیں گے ہم نے حضرت کو بارہا دیکھا تھا۔ کثرت ظہور ہے، اسی کو تو غیبت کہتے ہیں۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد پر۔ جب اللہ کی صفات ظہور کرتی ہیں تو یہ 99 صفتیں بنتی ہیں، کریم ہے، ستار ہے، غفار ہے، قہار ہے، جبار ہے۔ جب اللہ کی صفات غیبت میں جاتی ہیں تو سیدنا المتجلی لخلقہ بخلقہ، وہ اللہ جو خلق پر خلق کے ذریعے سے تجلی کرتا ہے، جو خلق پر خلق کے ذریعے سے تجلی کرتا ہے، وہ مخلوق پر مخلوق کے ذریعے سے تجلی کرتا ہے۔ اور کر رہے ہیں وہ مخلوق کون ہے کہ جس پر کوئی مخلوق تجلی، کسی مخلوق کے ذریعے سے تجلی ہو؟ لے آئے ایک چور کو میرے مولا علی کے بارگاہ میں، ثابت ہو گیا چور ہے، حضرت نے اس کی کٹی ہوئی انگلیاں لے گیا، کوفے کے چارراہے پہ کھڑا ہو گیا، لوگوں آؤ میں بتاتا ہوں یہ انگلیاں کس نے کاٹی ہیں۔ اب ہر طرح کے لوگ جمع ہونے لگے۔ کسی کے ذہن میں شاید یہ ہو کہ یہ علی کی برائی کرے گا، وہ بھی جمع تھے، اور کسی کے ذہن میں یہ بھی ہوگا کہ یہ علی کی تعریف کرے گا۔ اب وہ کتنے تھے یہ علیحدہ بات ہے، لیکن وہ بھی تھے۔ جب سب جمع ہو گئے کہنے لگے یہ انگلیاں اس نے کاٹی ہیں، جو نہ ہوتا تو بستر رسول پہ سونے والا کوئی نہیں تھا۔ یہ انگلیاں اس نے کاٹی ہیں جو کفو بنت رسول ہے، اس انگلیاں اس نے کاٹی ہیں، فضائل مولا کے۔ تو مجمع میں سے ایک آواز آئی، علی تمہاری انگلیاں کاٹ رہے ہیں، تمہیں سزا دے رہے ہیں، تم علی کے فضائل پڑھ رہے ہو؟ تو جواب دیا کہ فضائل بیان اسی کے ہوں گے جو عدل الہی کو نافذ کرے گا۔ لے آئے مولا کی بارگاہ میں، حضرت نے فرمایا لے آؤ اس کو، لے آئے۔ حضرت نے ارادہ فرمایا، کٹی ہوئی انگلیاں جڑ گئیں۔ میرے مولا علی نے وہ ہاتھ کٹی ہوئی انگلیاں جڑ گئیں تو کسی نے سوال کیا یا علی وہ کاٹنا کیا تھا، یہ جوڑنا کیا ہے؟ کہ وہ عدل الہی کا جلوہ ہے، یہ کرم الہی کا جلوہ ہے۔ رسالت میں آپ اسوہ حسنہ ہے، عورتوں کے لیے اسوہ حسنہ جناب زہرا کی ذات۔ اچھا کچھ ہمیں سہارا بھی ملتا ہے، وہ بات ٹھیک بھی ہے کہ نبی نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا حصہ ہے، میرا ٹکڑا ہے۔ مولا علی نے فرمایا نعم العون علی طاعت اللہ۔ جب نبی نے مولا علی سے جب جناب زہرا کا عقد کیا تو شادی کے دوسرے روز ایک سسر اپنے داماد سے ایسا سوال کر رہا ہے جو ہمارا معاشرہ نہیں کرتا، اس لیے کہ ہمارے یہاں شادی کا مطلب ہی کچھ اور ہے، اسلام کی تعلیمات میں مطلب یہ ہے جو علی بتا رہے ہیں۔ فرمایا بتاؤ تم نے میری بیٹی کو کیسا پایا؟ اب سوال یہ ہے، اور مولا جواب دے رہے ہیں نعم العون علی طاعت اللہ، میں نے فاطمہ زہرا کو اللہ کی اطاعت میں مددگار پایا ہے۔ ادھر صاحب العصر کہیں کہ لی اسوۃ فی ابنت رسول اللہ، میرے لیے رسول اللہ کی دختر اسوہ حسنہ ہے۔ امام کہہ رہے ہیں، اولاد کہہ رہی ہے
نحن حجج اللہ علیکم وجدتنا فاطمہ حجت اللہ علینا. جی یہ کہ وہ مردوں کے لیے، یہ عورتوں کے لیے. مگر وہاں بھی کمال حسن یہ ہے، جناب محسن جون پوری صاحب تشریف فرمائے، بہت عرصے بعد میں زیارت کر رہا ہوں ان کی. کمال یہ ہے کہ وہاں مرد 11 ہوں تو مل کر نمونہ عمل، یہاں ایک فاطمہ نمونہ عمل ہے. لیکن عزیزان گرامی، اس سے زیادہ بالا تر بات ہو، حضرت آیت اللہ جوادی عاملی نے سیدہ کی عظمت کے اوپر جو مکمل ان کی کتاب ہے، اس کے اندر وہ فرماتے ہیں کہ سیدہ کے لیے یہ تقسیم کرنا کہ مردوں کے لیے نبی نمونہ عمل، عورتوں کے لیے زہرا سیدہ نمونہ عمل، یہ تقسیم کرنا احتیاط سے ہٹ کر ہے. اس لیے کہ سیدہ مسائل جنسیت سے بالا تر ہیں. اور پھر آپ قرآن مجید میں دیکھیے، اللہ نے 3 عورتوں کی بات کی ہے، 2 منفی مثالیں ہیں، 1 مثبت مثال ہے. 2 منفی مثالیں 2 عورتوں کی ہیں، وہ مردوں کے لیے ہیں. 1 مثبت مثال ہے، ایک عورت کی ہے، وہ مردوں کے لیے ہے. 2 منفی مثالیں، ضرب اللہ مثلا امرأۃ نوح و امرأۃ لوط ضرب اللہ مثلا للذین کفروا. معاف کیجیے، سورہ تحریم کی آیات ہیں. اللہ نے مثال دی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر اختیار کیا. یہ کون ہے؟ مرد ہے نا. ان کے لیے عورتوں کی مثال، نوح کی زوجہ اور لوط کی زوجہ. کانتا تحتا عبدین من عبادنا الصالحین فخانتہما. یہ دونوں ہمارے 2 عبدوں کے صالح بندوں کے زیر سرپرستی تھی اور دونوں نے خیانت کی. یہ مثال عورتوں کی ہے مگر مردوں کے لیے ہے. کیا مثال ہے؟ خیانت نہیں کرنا. یعنی خائن مرد ہو یا عورت قابل مذمت ہے. ایک محترم بی بی کی مثال دے رہا اللہ، ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا، صاحبان ایمان کے لیے ایک عورت کی مثال. صاحبان ایمان کے لیے ایک عورت کی مثال کیا ہے؟ امرأۃ فرعون اذ قالت یا رب ابن لی عندک فی الجنہ بیتا. اس کو آپ اور بہتر بھی کر سکتے. ایک عورت کی مثال، خاتون کی مثال حضرت آسیہ کی مثال جو فرعون کی زوجہ، وہ بھی مردوں کے لیے مثال دی جا رہی ہے مگر صاحبان ایمان کے لیے. یعنی مومن مردوں کے لیے ایک عورت کی مثال، کافر مردوں کے لیے 2 عورتوں کی مثال. اب میں ان 2 عورتوں کا اسی سورہ تحریم میں جو ذکر ہے اس کی طرف نہیں جانا چاہتا، آپ کی طبیعتوں پر کہیں گرانی نہ آ جائے کہ صاحب تبرہ ہو گیا. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. دیکھیے ہمارا کسی سے ذاتی کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہماری تو ذات کا کوئی عنوان ہی نہیں ہے. ہمارا تو رونا بھی طفیل اہل بیت ہے، ہمارا تو ہنسنا بھی طفیل اہل بیت. قرآن 2 عورتوں کا ذکر کر رہا ہے جنہوں نے نبی کو تکلیف پہنچائی اور اللہ نے کہا کہ اگر ان تتوبا، اگر تم دونوں نے توبہ بھی کر لی نا تو فزغت قلوبکما، تو تمہارے دل جو ٹیڑے ہیں نا وہ ٹھیک ہونے والے نہیں ہیں، وہ زنگ باقی رہے گا. تمہارا دل ایسا ہو گیا ہے. تو ہم تو قرآن مجید کو اصول کے طور پر لیتے ہیں نا، فارمولوں کی کتاب ہے، مصادیق کی کتاب نہیں ہے. قرآن میں مولا علی کا نام نہیں ہے، قرآن میں جناب زہرا کا نام نہیں ہے، جناب مریم کا نام ہے اس لیے کہ اس زمانے میں حضرت مریم پر کوئی اختلاف ہونا نہیں تھا. اگر قرآن مولا علی کا نام نازل کر دیتا، جناب زہرا کا نام نازل کر دیتا، تو جو لوگ جعلی اللہ بنا سکتے ہیں وہ جعلی کچھ اور بھی بنا سکتے ہیں نا. تو کہتے ہیں یہ علی مراد نہیں ہے، وہ علی مراد ہے، یہ فاطمہ مراد نہیں ہے، وہ فاطمہ مراد ہے. اللہ نے نام ہی نازل نہیں کیے، تم ان کا کام لے کر آؤ، جیسا کردار لے کر آؤ. جناب زہرا کا وجود اس سے بالا تر ہے. یہ تقسیم کرنا، علامہ اقبال فرما رہے ہیں کہ جی مادرارا اسوے کامل بطول، تقسیم قید محدود کر دیا بی بی کو کہ ماؤں کے لیے مادر اسوے کامل ہے. نہیں، کیا کیا جناب زہرا نے؟